بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 14 جولائی 2026 بروز منگل سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ اپنی سرزمین سے سعودی عرب اور GCC ملکوں کے خلاف حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ریاض میں عراق کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ڈاکٹر فواد حسین نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران عراق کے وزیر خارجہ نے کہا کہ عراق اپنی سرزمین یا فضائی حدود کو سعودی عرب یا GCC یا خطے کے دیگر ملکوں کے خلاف کسی کارروائی یا حملے کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ SP کے مطابق ملاقات میں سعودی عرب اور عراق کے تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ فلسطینیوں نے غزہ کے لیے سعودی جو انسانی امداد ہے اور کوششوں کو سراہا۔ سعودی سینٹر فار کلچر اینڈ ہیریٹیج کے سربراہ عصام ابو خلیل نے غزہ سینٹر کے ہیڈ کوارٹر میں فلسطینی فیملیز اور قبائلی رہنماؤں کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ وفد نے سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز کے ذریعے غزہ میں سعودی عرب کی انسانی اور امدادی کوششوں کی تعریف کی اور ان اقدامات کو اجاگر کیا جنہوں نے فلسطینیوں کے مصائب کو کم کرنے اور بنیادی ضروریات کو پورا کرنے اور بحالی کی کوششوں میں ان کو سپورٹ کی ہے۔ نجران کے سمر فیسٹیول میں سرگرمیاں سرے آسمان، ٹورسٹ کا ہجوم، روایتی ملبوسات کی دھوم۔ روایتی دستکاری، سعودی ورثے کی شان بڑھاتے کپڑے، مقامی طور پر تیار کیا گیا شہد اور کئی ایگریکلچر پروڈکٹس نجران میں اچانک بھرپور توجہ کا مرکز بن گئی ہے، جہاں سمر فیسٹیول کا آغاز ہوا ہے۔ یہ فیسٹیول 2 مہینے تک جاری رہے گا، لیکن اسے دیکھنے کے لیے نہ صرف مقامی رہائشی چوک در چوک آنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ علاقے کے باہر سے آنے والے ٹورسٹ کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ اس طرح کی سرگرمیوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس فیسٹیول کی خاص بات کہ اس میں بڑی تعداد میں ریٹیل پویلینز قائم کیے گئے ہیں، جہاں دیکھنے والوں کے لیے سامنے متنوع پروڈکٹس کو پیش کیا جائے گا، جہاں اس کے علاوہ ریسٹورنٹ، کیفے اور خصوصی انٹرٹینمنٹ زون بھی بنائے گئے ہیں، جہاں بچوں کے لیے کھیل کود کا انتظام اور فیملی کے لیے انٹرٹینمنٹ سرگرمیوں کا بندوبست کیا گیا ہے۔ روایتی دستکاری، ورثے کے ملبوسات، مقامی شہد اور زرعی پروڈکٹس فیسٹیول میں مرکز نگاہ بنی ہوئی ہیں، جو لوگوں کو خطے کی مقامی معیشت اور ثقافتی شناخت سے روشناس کرا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں سیاحتی شعبے میں سعودیائزیشن کا اعلان، نئی پالیسی کیا ہے؟ سعودی عرب نے جو ٹورزم کے شعبے کو مقامی بنانے کے لیے نئی پالیسیز جو ہیں وہ متعارف کرائی ہیں۔ سرکاری خبر ایجنسی SP کے مطابق وزارت کی جانب سے جاری ضوابط میں کہا گیا ہے کہ ٹورزم اور میزبانی کی تمام سہولتوں پر لازمی کر دیا گیا ہے کہ کام کے اوقات میں ان جگہوں پر کوئی نہ کوئی سعودی شہری ریسیپشن پر موجود ہونا چاہیے۔ سیاحت کی سہولتیں فراہم کرنے والوں کو کام کے آغاز سے پہلے تمام ملازمین کو ہیومن ریسورس اور سماجی ترقی کی وزارت کے ساتھ رجسٹر کرنا ہوگا۔ ملازمین کے معاہدے جن میں عارضی یا جز وقتی معاہدے شامل ہیں، آئندہ سے اجیر یا دوسرے منظور شدہ پلیٹ فارمز کے ذریعے ڈاکیومنٹری شکل میں لانا لازمی ہوگا۔ سیاحت سے متعلق وہ سہولتیں جہاں مختلف شعبوں کی ایک سے زیادہ لائسنس شدہ برانچز ہوں گی، انہیں ملازمین کا اندراج سیاحت کے لائسنس کے تحت الگ برانچ کے مطابق کرانا ہوگا۔ مختلف ملازمتوں کو جہاں سعودی شہریوں کو کام کرنے کی فوقیت ہوگی، آؤٹ سورس کرنے یا سعودی عرب سے باہر منتقل کرنے پر پابندی ہوگی۔ اگر کسی کام کو آؤٹ سورس کرانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انہی اداروں کی خدمات حاصل کی جائے جو وزارت سیاحت اور افرادی قوت میں رجسٹرڈ ہوں۔ وزارت نے زور دیتے ہوئے کہا کہ نئی پالیسیز جو ہیں اس کی تعمیل پر سختی سے نگرانی کی جائے گی اور خبردار کیا گیا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نئے ضوابط شہریوں کے لیے ملازمت کے مواقع بڑھانے اور خدمات کی مجموعی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے اہم قدم ہے۔ نئی پالیسیز مختلف حکومتی ایجنسیز کے ساتھ مل کر تیار کی گئی ہیں۔ ان کا مقصد سیاحت کے شعبے میں شہریوں کی شرکت میں اضافہ کرنا ہے اور ملازمتوں کے ساتھ دیگر ملازمتیں بھی شامل ہیں جن کا حصول ممکن بنانا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے حرمت میں بحری جہازوں سے فیس وصول کرنے اور دوبارہ ایران کی بحری ناکہ بندی کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ آبنائے حرمت سے گزرنے والے تمام تجارتی بحری جہازوں پر فیس عائد کرے گا تاکہ اس سمندری راستے کو کھلا رکھنے پر آنے والے اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ فرانسیسی خبر ایجنسی AFP کے مطابق انہوں نے اس حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے بحری جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ شروع کی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ آبنائے حرمت کھلی ہے، ہم ایران کی بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اسے ایران کی بحری ناکہ بندی اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ صرف ایران کے بحری جہازوں یا اس کے گاہکوں کو آبنائے حرمت میں داخل ہونے یا باہر جانے سے روکے گی۔
ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ کو آبنۂ ہرمز میں بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے پر آنے والے تمام اخراجات کی رقم واپس کی جائے گی اور اس مقصد کے لیے اس راستے سے گزرنے والے تمام کارگو جہازوں سے 20% کی شرح سے فیس وصول کی جائے گی۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ آبنۂ ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے جا رہا ہے اور اس اہم آبی گزرگاہ کی حفاظت کے لیے اب امریکہ معاوضہ وصول کرے گا۔ پیر کے دن فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ہم آبنۂ ہرمز کے محافظ بن جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اب تک اس آبی راستے کی حفاظت بغیر کسی معاوضے کے کرتا آ رہا ہے، تاہم اب دولت مند ملک اس کے بدلے امریکہ کو ادائیگی کریں گے۔ ہمیں آبنۂ ہرمز کی حفاظت کے بدلے رقم ملے گی، بہت زیادہ رقم۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈال کر ہم جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں اس کا ہمیں معاوضہ دیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکہ اور ایران نے اپریل میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ ان حملوں سے مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن اور مستقل معاہدے کی کوششوں کو شدید دھچکا لگا ہے، جبکہ حالیہ لڑائی کے باعث آبنۂ ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران آبنۂ ہرمز امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کا مرکز رہی ہے۔ یہ دنیا میں تیل اور گیس کی تجارت کا ایک نہایت اہم سمندری راستہ ہے۔ اس آبی گزرگاہ پر کنٹرول دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کی ایک اہم وجہ ہے۔ فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی مذاکرات کاروں پر تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ ہفتے کے آخر میں ہونے والی طویل بات چیت میں طے شدہ معاملات میں اب تبدیلیاں کرنا چاہ رہے ہیں۔ سعودی عرب املوج کی سوغات شہد ثمر اب تک ٹنوں کے حساب سے حاصل ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کے اہم علاقے تبوک میں املوج کا مشہور زمانہ شہد ان دنوں شہد کے پک کر اتارے جانے کے سیزن تک پہنچ چکا ہے۔ شہد کی اس انڈسٹری سے وابستہ مقامی لوگ اب تک ٹنوں کے حساب سے شہد اتار چکے ہیں، تاہم یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ یاد رہے تبوک میں املوج کا گونریٹ ثمر کے شہد کے لیے بطور خاص مشہور ہے۔ اس گونریٹ میں ثمر کے درختوں کی روایتی طور پر بھرمار ہے اور اس خاص درخت کی املوج کے باغات میدانوں اور وادیوں میں بہتات کے ساتھ ہیں جو اس اہم قسم کے شہد کا معجب بنتے ہیں۔ اس ثمر شہد کی مکھیاں اسی درخت پر ہی اپنے شہد کے چھتے لگانا پسند کرتی ہیں۔ املوج کی وادیاں اس خاص درخت ثمر سے بھری پڑی ہیں۔ مقامی شہد کو اتارنے والے لوگوں کے مطابق اب تک 5 ٹن شہد اتار کر جمع کیا جا چکا ہے، جبکہ یہ شہد اتارے جانے کا جو سلسلہ ہے ابھی بھی جاری ہے۔ فلائی ناز نے 1 اگست سے ریاض اور حلب کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب کی کم قیمت والی جو ایئر لائن فلائی ناز ہے، اس نے 1 اگست سے شام میں ریاض اور حلب فلائی ناز کے درمیان نئی ڈائریکٹ پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے انٹرنیشنل نیٹ ورک کو بڑھانے اور دونوں برادر ملکوں کے درمیان فضائی رابطے کو بڑھانے کے مقصد کے ساتھ فلائی ناز 1 اگست سے حلب کے لیے پروازیں شروع کر رہی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس کے لیے مجھے سعودی عرب میں ہونا چاہیے یا پاکستان میں رہ سکتا ہوں؟ فائنل ایگزٹ کے لیے آپ کا سعودی عرب میں ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ چھٹی پر گئے ہیں اور واپس نہیں آتے ہیں تو پہلے 3 سال کی پابندی لگتی تھی، اب یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب چاہیں دوسرا ویزا لے کر آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ ماجد مغل نے سوال کیا کہ 1 سال پہلے سعودی آیا تھا، کفیل نے اقامہ نہیں بنوایا، اب فائنل ایگزٹ کیسے لگے گا؟ اقامہ اور خروج نہائی کفیل کی ذمہ داری ہے۔ کفیل سے کہے خروج نہائی لگائیں، اگر نہیں لگاتا تو مکتوب العمل میں کیس جمع کرائیں۔ سفارت خانے یا قونصلیٹ کا ویلفیئر سیکشن اس سلسلے میں آپ کی قانونی مدد کر سکتا ہے۔ خطے میں اپنے توسیعی منصوبوں کو ایک دھچکا، یورپی بجٹ کی ایئر لائن ویز ایئر نے اپنے کئی اسٹریٹجک راستوں پر اپنی سیل اور بکنگ کے نظام کو باضابطہ طور پر بند کر دیا۔ خاص طور پر برطانوی دارالحکومت لندن سے جدہ اور مدینہ دونوں کے لیے پروازیں۔ کمپنی نے بڑی آپریشنل اور اقتصادی رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے بعد ان پروازوں کو منسوخ کرنے اور اپنے روٹس کو بند کرنے کے جواب میں اس نے انتہائی کم مانگ اور سعودی مسافروں کی جانب سے گزشتہ عرصے کے دوران اپنی ایئر لائنز پر ایڈوانس بکنگ کرنے میں ہچکچاہٹ کا جواز پیش کیا۔ منسوخی سے پہلے پرکشش قیمتوں نے مارکیٹ کو چونکا دیا۔ بکنگ کی منسوخی اور بند ہونے سے پہلے کمپنی ایویشن مارکیٹ میں مسابقتی اور چونکا دینے والی قیمتیں دے رہی تھی۔ باقاعدہ سیزنل ون وے فلائٹ کی ٹکٹ کی قیمتیں صرف 400 سے 600 سعودی ریال سے شروع ہو رہی تھیں اور پیک سیزن میں بڑھ کر 1200 سے 1800 سعودی ریال تک جا رہی تھی، جو کہ دوسری ایئر لائنز کے مقابلے میں بہت ہی کم قیمت سمجھی جا رہی تھی۔ جو ایئر لائنز ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے ایکسپینسز پر اس کا بوجھ پڑا ہے اور جس کی وجہ سے انہوں نے اس روٹ پر مسافر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔
اور اس کے علاوہ ان شرح کی جو کم قیمتیں اور کشش کے باوجود ٹریول سیکٹر کے ماہرین ہیں انہوں نے اس بات کی جو تصدیق کی ہے کہ انتہائی کم قیمت والی ایویشن خطے کو جو فاصلے کی پروازیں ہیں لمبے کی اس کو برقرار رکھنے کا ان کو خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔